انسان دو چیزوں کی کمبینیشن ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ اور انسان کو اگر دائمی خوشی چاہیے، الٹیمیٹ بلیس چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، تو وہ ایک ایسی تڑپ کو پورا کرے۔ وہ تڑپ کیا ہے؟ اس تڑپ کو ابن قیم نے مدارک السالکین میں بیان کیا، امام قسطلانی نے مواہب الدنیا میں بیان کیا، زرقانی نے زرقانی علی المواہب میں بیان کیا۔ اس نے کہا کہ انسان غلط دروازے پر دستک دے رہا ہے، وہ دائماً ہمیشہ خوشی کی تلاش میں اپنے جسم کے تقاضے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے جو جسم کو چاہیے وہ مل جائے، مجھے خوشی مل جائے گی، لیکن اس کی پیاسی روح کی غذا کیا ہے؟ کہا قوت القلوب، قوت القلوب وقرۃ العیون وغذاء الارواح۔ اس نے کہا کہ روح کی طاقت کیا ہے، روح کی غذا کیا ہے، انسان کے قلب کی خوراک کیا ہے، انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے۔ روح کیا چاہتی ہے؟ روح نہ دولت چاہتی ہے، روح نہ غذا چاہتی ہے، روح نہ عزت چاہتی ہے، روح نہ شہرت چاہتی ہے۔ کہا روح کو کیا چاہیے؟ روح کی تمنا کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے، آقا کا پیار ہے، آقا کی محبت ہے، آقا کا عشق ہے۔ کہا یہ روح عالم ارواح میں آقا سے ملی تھی، اس نے آقا کا دیدار کیا تھا، اس وقت سے تڑپ رہی ہے، اس کی یہ تڑپ پوری کر دو، اسے فقط عشق مصطفیٰ دے دو، اسے درود و سلام کے گجرے دے دو، اس نے محبوب کی ادائیں دکھا دو۔ ایک مرتبہ اس روح نے محبوب کو دیکھ لیا، پھر انسان کو غذا ملے نہ ملے پرواہ نہیں، انسان نے روح کی پیاس بجھا دی۔ روٹی ملے نہ ملے پرواہ نہیں، دولت ملے نہ ملے پرواہ نہیں، دکان ملے نہ ملے پرواہ نہیں، بزنس میں کامیابی ہو نہ ہو پرواہ نہیں، اندر آباد ہے، دل سکون میں ہے، دل مطمئن ہے، ایسا مطمئن ہے کہ پھر اگر لوگ نظر حقارت سے دیکھیں، لوگ بدنام کریں، لوگ تحقیر کریں، تذلیل کریں، ہمیشہ آپ کو ہیوملیٹ کریں، پرواہ نہیں، روح مطمئن ہے۔ نام ہے نہیں ہے پرواہ نہیں، دولت ہے نہیں ہے پرواہ نہیں، اس کا تعلق روح سے نہیں ہے۔ روح کہتی ہے اس کا تعلق جسم سے ہے، مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جب مدینے کا چاند نظر آئے گا، جب کونین کے والی کی ہنسی تبسم کی سجاوٹ دیکھ لوں گی، جب علم نشرح کا سینہ دیکھ لوں گی، جب مذاق کے سرخ ڈورے دیکھ لوں گی، جب آقا کے گنگریالے بال دیکھ لوں گی، جب میں والفجر کے گال دیکھ لوں گی، جب یاسی کی چمک والے دانت دیکھ لوں گی، روح خوش ہو جائے گی۔ اور رب کعبہ کی قسم، جب روح کو حسن مصطفیٰ نظر آ جاتا ہے، جب روح ایک مرتبہ آقا کا دیدار کر لیتی ہے، پھر اور کوئی تمنا باقی نہیں رہتی، پھر اور کوئی خواہش باقی نہیں رہتی، پھر گویا روح ہی کہتی ہے۔ ہمارے روح کی صداؤں کی حقیقی ترجمانی کی تو کس نے کی؟ بریلی کے محدث نے کی۔ گویا ہماری روح کی آواز کا ترجمان بن کے کون آیا؟ اعلیٰ حضرت آئے۔ کہا پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ روح کہتی ہے مجھے نہ جگانا، میں میٹھی نیند سو رہی ہوں، ہاں میں آقا کے دیدار میں ایسی محو ہوں، اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ یہ روح کی تمنا ہے۔ جب روح کو وہ حسن مل جائے، جب روح ان کا قرب اختیار کر لے، خدا کی قسم ایسا سکون ملتا ہے کہ اس سکون کو بیان کرنا انسانی زبان کو یارہ نہیں رہتا کہ اس کیفیت کے ہنسی پیکروں کو لفظوں کے جامے پہنائے۔ انسان کی روح ایسی خوش ہو جاتی ہے، ایسی خوش ہو جاتی ہے۔ اور پھر روح فقط ہندوستان والوں کی خوش نہیں ہوتی، پاکستان میں بھی کچھ ایسے دیوانے ہیں جو حسن مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں اور پھر پنجابی میں کہتے ہیں ہار تھیواں تنڈے گل داوے ماہی نی میں اصلوں دور نہ تھیواں، یا تنڈے پیراں دی تھیواں جتی نت قدماں ہیٹھ مدھیواں، عجز نیاز ہے مڈی ساڈی نت باندی یار صدیواں، یار فریدا مکتے دل بردا میں ویکھ ویکھ کے جیواں۔ یہ تمنا ہے روح کی۔